بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور ریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 305 ملاحظہ فرمائیں۔ جمشید نے شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا۔ میں تمہارے ماتحت کو بتا چکا ہوں کہ سراج کے آنے تک گاڑی اسی جگہ موجود رہے گی اور میں باہر نہیں آؤں گا۔ آپ اپنے خلاف شکوک بڑھا رہے ہیں، ڈی ایس پی نے کہا۔ ایسی کی تیسی شکوک کی تم دیکھ نہیں سکتے کہ میرے ساتھ فیملی ہے؟ میں بتا چکا ہوں کہ سراج میرا دوست ہے اور بزنس پارٹنر ہے۔ اگر میرا نام سن کے بھی اس نے گیٹ تک آنے سے انکار کیا تو میں اتر آؤں گا، ورنہ وہ خود ہمیں اندر لے جائے گا۔ خسرو جمشید نے کہا۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ میں نے ابھی تک کسی کو نام نہیں بتایا، اس لیے کہ کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اچھا اب میں پوچھ رہا ہوں، نواب خسرو جمشید، اور سراج سے کہنا کہ ان کی ہمشیرہ بھی ساتھ آئی ہیں، جمشید بولا۔ اور یہ ریوالور سوچ سمجھ کے نکالا کرو ڈی ایس پی صاحب، میرے محافظوں کے پاس اس سے بہتر اسلحہ ہے۔ غالباً محسن نے اسے مشین گن اٹھا کے دکھائی، کیونکہ ڈی ایس پی کی صورت پر 12 بج گئے تھے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر گیٹ تک گیا۔ وہاں دیوار پر ایک فون اس طرح نصب تھا کہ آویزاں لگتا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کے چند منٹ تک بات کی، پھر ریسیور رکھ کر ہمارے پاس آیا۔ اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ڈی ایس پی بولا۔ وہ ماننے کو تیار نہیں کہ نواب خسرو جمشید اپنی بہن کے ساتھ آ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی شخص مشین گن لے کر آ سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ خسرو جمشید نے کہا۔ نواب صاحب وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ تم بے وقوف اور گدھے ہو، کہ کوئی کچھ بھی کہے مان لیتے ہو۔ وہ خسرو جمشید نہیں ہے، کوئی خطرناک آدمی ہے۔ اگر تم نے اسے نہ روکا تو میں تم کو گولی مار دوں گا۔ ڈی ایس پی کا لہجہ انتہائی بے بسی کا تھا۔ دیکھیے ضد نہ کیجیے، اچھا ایسا کیجیے یہ گاڑی گیٹ سے اندر لے جائیے، اس طرح کہ آدھی اندر ہو اور آدھی باہر، اور رفتار کم سے کم ہو۔ اس کا فائدہ میں پھر بات کرتا ہوں۔ ڈی ایس پی بولا کہ وہ خود آپ کو دیکھ لیں کلوز سرکٹ کیمرے سے، یہ ہو سکتا ہے۔ خسرو جمشید نے مصالحانہ انداز میں کہا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ گاڑی کے سامنے خود میں رہوں گا۔ ڈی ایس پی نے کہا۔ گیٹ کھلنے کے بعد آپ کو رکنا ہوگا، ورنہ گاڑی میرے اوپر سے گزار کے لے جانی ہوگی۔ میں گاڑی گندی نہیں کرنا چاہتا، جمشید نے کہا۔ گیٹ کھولو۔ ڈی ایس پی کا چہرہ بگڑ گیا، مگر اس کے سامنے ایک نواب تھا جو شاید جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ ایس پی کا دوست ہے۔ وہ اتنا خودسر تھا کہ ایک ڈی ایس پی کو کچل کر گزر جانے سے دریغ نہ کرتا اگر اسے اپنی قیمتی گاڑی پر خون کے چھینٹوں کے داغ پڑنے کا ڈر نہ ہوتا۔ ایک ڈی ایس پی کا خون کتنا قیمتی اور کتنا اہم ہوتا ہے، یہ بات وہ ایک عام آدمی کو بہت اچھی طرح سمجھا دیتا جو اس کے خون کا ایک قطرہ بھی ضائع کرتا۔ اب وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور گیٹ سے گزر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ گاڑی تھوڑا سا کھسکی اور گیٹ کے درمیان میں جا کے رک گئی۔ ڈی ایس پی نے پھر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ اس کے ہینڈ سیٹ کا تار لمبا ضرور تھا، مگر اتنا لمبا بھی نہیں تھا کہ دروازے میں سے 2 گز اندر تک گھس جانے والی مرسیڈیز کے سامنے کھڑا رہ کے وہ سراج سے بات کر سکتا۔ چنانچہ وہ بونٹ پر گونیاں ٹکا کے بہت آگے جھکایا تھا۔ سر آپ خود دیکھ لیں۔ کیوں؟ خدا نے تمہیں آنکھیں نہیں دی ہیں کیا؟ سراج کی آواز گیٹ پر لگے ہوئے انٹرکام ٹائپ سپیکر سے سنائی دی۔ وہ میری نہیں مانتے سر، ان سے کہیں کہ وہ مانیٹر کیمرے کے سامنے آ جائیں، ڈی ایس پی بولا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد سراج کی آواز آئی۔ جمشید؟ ہاں، جمشید نے اس ریسیور کے ماؤتھ پیس میں کہا جو ڈی ایس پی نے سامنے کر دیا تھا۔ کیا مجھے بھی تلاشی دینی ہوگی؟ دیکھو برا ماننے کی بات نہیں، میں نہیں مان سکتا کہ تمہارے ساتھ زیب النساء بھی ہے۔ وہی ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں، خسرو جمشید نے جھنجھلا کر کہا۔ اچھا میری بات کراؤ اسے۔ وہ کرے گی تم سے بات؟ جمشید نے کہا۔ یار جب بات سکتی ہے تو بات کیوں نہیں کر سکتی؟ سراج نے کہا۔ مجھے معلوم ہے نا، جب میں ساتھ ہوں تو تم کو ڈر کس بات کا ہے؟ تم میری آواز نہیں پہچانتے ایس پی صاحب؟ آواز تو ٹھیک ہے لیکن یار زیب النساء کی جگہ کوئی اور نہ ہو، سراج بولا۔ میں ان دونوں بدماشوں کے چکر سے ڈرتا ہوں، وہ بیس بدلنے کے ماہر ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ میرے بیس میں سکندر نہ ہو اور زیب النساء کے بیس میں محسن؟ جمشید نے برہمی سے کہا۔ محسن تو نہیں، لیکن ایک شخص اور بھی ہے تمہارے ساتھ جس کے پاس مشین گن ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا باڈی گارڈ۔ تمہارے پاس کوئی ایسا باڈی گارڈ پہلے تو نہیں تھا؟ پہلے تو تمہارے گیٹ پر یہ ڈرامہ نہیں ہوتا تھا، تم نے تو سرکاری خرچ پر اپنی حفاظت کا بندوبست کیا ہے، میں اپنے خرچ پر بھی نہیں کر سکتا، جمشید نے کہا۔ کر سکتے ہو لیکن اسے لے کر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ باڈی گارڈ ہر جگہ ساتھ رہتا ہے، جمشید نے جواب دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم ہمارے ساتھ تھے، اس وقت تک تم نے ایسا کوئی انتظام نہیں کیا تھا، گھر جاتے جاتے تم کو نیا باڈی گارڈ بھی مل گیا۔ سراج میں ساری رات بک بک نہیں کر سکتا، تم کو گیٹ تک آنا ہی پڑے گا، آ کے دیکھ لو ایس پی صاحب۔ میں رسک نہیں لوں گا، لیکن دیکھنے کی بات ہے تو پلیز ایسا کرو کہ گاڑی سے نکل کر گیٹ پوسٹ پر کھڑے ہو جاؤ۔
درمیان میں کسی بھی جگہ اور خان زیب النساء کو بھی اترنے کی زحمت دو، یہ بات تہذیبی نہیں ہے، ایک ضرورت ہے، میں بعد میں تم سے معافی بھی مانگ سکتا ہوں، سراج بولا۔ میرے اشارے پر جمشید نے دروازہ کھولا اور باہر اتر گیا۔ کہیں سے کسی کلوز سرکٹ ٹی وی نے گیٹ کو فوکس کر رکھا تھا، تو سراج نے اندر اپنے ٹی وی پر اسے ضرور دیکھا ہوگا۔ پھر جمشید نے پیچھے والا دروازہ کھولا اور زیب النساء کو تقریباً باہر گھسیٹ لیا، کیونکہ وہ باہر نکلنے پر آمادہ نہ تھی۔ بس سوری یار جمشید، میں آ رہا ہوں، سراج کی آواز آئی۔ بھائی گاڑی کے سامنے سے ہٹ جاؤ، یہ آخری جملہ اس نے اپنے ڈی ایس پی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، ڈی ایس پی نے کہا اور راستہ چھوڑ دیا۔ اتنی دیر میں زیب النساء پھر بیٹھ چکی تھی۔ آئی ایم ویری سوری سر، ڈی ایس پی نے کہا۔ کوئی بات نہیں، جمشید نے تلخی سے کہا۔ آپ کے دوست اب ایس پی نہیں سر، ایس ایس پی ہیں، آپ کو بھی مبارک ہو، ڈی ایس پی نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ ایس ایس پی؟ خسرو جمشید نے کہا۔ یس سر، ان کو ضامن رضوی کی جگہ مقرر کیا گیا ہے، ڈی ایس پی نے کہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آئی جی صاحب نے فون پر احکامات دیے ہیں۔ ان الفاظ کا صدمہ کتنا شدید تھا، اس کا اندازہ میں نے محسن کی صورت اور محسن نے میری شکل دیکھ کر کیا۔ پھر خسرو جمشید نے ایک تمسخر اڑانے اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہم دونوں کی طرف دیکھا اور نظروں ہی نظروں میں سوال کیا کہ کہو اب کیا خیال ہے؟ اور تمہارے انکل تو دکان اپنی بڑھا گئے، گاڑی آگے بڑھی تو میرے ذہن پر ایک سوال کی باز گشت کے ہتھوڑے برس رہے تھے۔ کیا انہیں معطل کر دیا ہوگا ہماری وجہ سے، ہماری پریس کانفرنس سے، ہم سے تعلق سے؟ شیلا کو پناہ دینا، جولی اور کیتھرین کا فرار، دو مفرور ڈاکوؤں کے معاملے میں ان کی مجموعی کارکردگی، سراج اور اس کی پشت پناہی کرنے والے رشوت خور لالچی خاتوں کی رسہ کشی، انکل رضوی کی ناپسندیدہ فرض شناسی اور ایمانداری، ان سب عوامل نے بالآخر ان کو رسوا کیا، بے اختیار اور شرمسار کیا۔ سراج نے پورچ میں آ کے ہمارا استقبال کیا۔ اس کے لیے یقیناً زیب النساء کا اتنی رات گئے وہاں آنا ایک ناقابل یقین بات تھی۔ چنانچہ اس کے ساتھ اس کی بوڑھی ماں بھی باہر آ گئی تھی۔ جیسی خسرو جمشید ایک دروازے سے نکلا، دوسرے دروازے سے میں باہر آ گیا، پھر محسن اتر آیا اور سراج کا رنگ اڑ گیا۔ اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر جیب کی طرف جاتے جاتے رک گیا۔ تو یہ تم ہو؟ سراج نے کہا۔ ہاں یہ ہم ہیں، تمہارے سامنے، میں نے کہا، تمہارے گھر میں۔ مجھے ایک لمحے کے لیے خیال آیا تھا، سراج بولا۔ تمہارے خیال کی اور ایسے خیال کی کیا اہمیت جس سے وقت گزر جانے کے بعد صرف پشیمانی ملے، میں نے کہا۔ اور یہ کیا ہے سب؟ سراج کی ماں نے چلا کر کہا۔ زیبا اندر چل بیٹی، ان کو نمٹنے دے اپنے کام سے، جائیے آپ، جمشید نے اپنی بہن سے کہا۔ آنسو زیب النساء کی آنکھوں سے نہ تھمتے تھے اور اس کے لیے قدم اٹھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ سراج کی ماں آگے بڑھی۔ آپ ادھر سے آئیں ماں جی، محسن نے کہا پیچھے سے۔ سراج ابھی تک بے سو حرکت کھڑا ہوا اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ محسن نے اسے زد پر لیا ہوا تھا اور اگر وہ اس لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا جب ماں اور زیب النساء درمیان میں حائل ہوں گی تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ سراج کی ماں پیچھے سے دوڑتی ہوئی آئی۔ میں صدقے روتی کیوں ہے بیٹی؟ ان لوگوں نے کچھ کہا ہے تجھ سے؟ تو بتا۔ اس نے زیب النساء کو تھام دیا اور اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ زیب النساء نے نفی میں گردن ہلا کے اس خیال کی تردید کر دی تھی کہ ہم نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی یا کسی قسم کی زیادتی کی ہوگی۔ یہ صورتحال بڑی عجیب تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب زیب النساء اپنے کمرے کی خلوت میں اپنے خیالوں کے ساتھ تنہا تھی اور صرف اپنی مصوری کے شوق میں کھوئی ہوئی تھی تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ابھی اچانک دو مسلح افراد اس کے کمرے میں وارد ہو جائیں گے اور پھر اسے رخصت ہو کے یوں سسرال جانا ہوگا کہ نہ کسی کے سر پر سیرا ہوگا اور نہ وہ دلہن بنے گی۔ اسے بارات کے ساتھ نہیں، مسلح حملہ آوروں کے ساتھ خود چل کے دلہا کے گھر میں اترنا پڑے گا۔ اتنی بے بسی اور بے عزتی کے ساتھ ہم نے تمہاری ماں کو اور اس کی بہو کو کچھ نہیں کیا ہے ایس ایس پی صاحب، صرف اس امید میں کہ وہ بھی کسی سے کچھ نہیں کہیں گی، میں نے کہا، یا میں ٹیلی فون کی لائن کاٹ دوں۔ میری ماں تمہارے عزائم کی راہ میں خارج نہیں ہوگی، وہ تم کو بچانے کے لیے بھی نہیں آئے گی، سراج بولا۔ اس کے ہم کیا لگتے ہیں، بس اسے سمجھا دینا کہ وہ تم کو بچانے بھی نہ آئے، محسن نے کہا۔ ہم یہاں جان ہتھیلی پر رکھ کر پہنچے ہیں اور اس بارے میں کوئی شبہ تمہارے دل میں ہے تو نکال دو کہ تم اپنی چالاکی سے یا اپنی اختیارات اور وسائل سے کام لیتے ہوئے ہمیں گرفتار کرا دو گے یا ہمارا راستہ روک لو گے۔ ہم محاورے کے مطابق نہیں، عملاً پشتوں کے پشتے لگا کر رکھ دیں گے۔ ان کو کیوں اغوا کر کے لائے ہو؟ سراج نے کہا۔ ہم یہاں کھڑے رہ کر مذاکرات جاری نہیں رکھیں گے، میں نے کہا۔ اندر چلو، وہیں جہاں تمہاری ماں اور تمہارے ہونے والی بیوی ہیں۔ اور اگر میں انکار کروں، سراج نے مشتعل ہو کر کہا، تو تم یہاں سب کے سامنے مار کھاؤ گے، میں نے کہا۔ تمہارے نچلے درجے کے ماتحت بھی دیکھیں گے کہ ایس ایس پی بنتے ہی تم کو مرغا بننا پڑا۔
प्रमोशन तुम्हारे हक में सख्त नामुबारक साबित होगी। मोहसिन बोला, ओके अंदर चलो, अगर इतना ही ज़रूरी है। सिराज ने अपनी शिकस्त को कबूल कर लिया, मगर एक वजाहत मेरी तरफ से भी सुन लो। मुझे तुम इसी तरह अगवा करके नहीं ले जा सकोगे जैसे तुम दिलावर को ले गए थे या अब जमशेद को उठा लाए हो। हम तुम्हारे सामने ही जमशेद को भी छोड़ देंगे। मैंने कहा, हम जिस मकसद के तहत आए हैं वो मुख्तलिफ है। एक बड़े कमरे में सिराज की माँ ज़ेबुन्निसा को चुप कराने की और ये पूछने की कोशिश में मसरूफ़ थी कि हम कौन हैं और उसे क्यों लाए हैं, मगर ज़ेबुन्निसा ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया था। अब क्या है? सिराज की माँ ने हमें देखते ही कहा, यहाँ क्यों चले आए हो, क्या मकसद है तुम्हारा? हमारे यहाँ आने का मकसद जान के आप क्या करेंगी? ये हमारे कारोबारी मामलात हैं। मैंने कहा, कारोबारी मामलात यूं तय होते हैं? बम बंदूक के साथ और अगर होते हैं तो जाओ दूसरे कमरे में। वो गर्म होके बोली, कुछ मजबूरियां हैं ऐसी कि हम यहाँ रहेंगे। मैंने कहा, आपके सामने ऐसी बदमाशी पर तुमको शर्म आना चाहिए। माँ जी, आपके बेटे का तो सारा धंधा ही ऐसा है। मेरा मतलब है इसका वास्ता और ताल्लुक बदमाशों ही से रहता है। मैंने कहा, शरीफ आदमी तो पुलिस के साए से भी भागता है और पुलिस खुद भी किसी शरीफ तबके से ताल्लुक नहीं रखती, चुनाचे शर्म की तो बात ही नहीं है। हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते। मोहसिन ने कहा, खसरू जमशेद, अब तुम जाओ और दिलावर के घर से 10 लाख रुपए ले आओ। मैंने खत निकाल के जमशेद को दिया। सिराज ने उसको दिलचस्पी से देखा तो खत मैंने उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम भी देख लो। वैसे अगर किसी की बीवी के नाम खत हो तो उसे पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन यह प्राइवेट बात नहीं है। सिराज ने खत ले लिया और खोल कर पढ़ा। मोहसिन मशीन गन लिए कोने में खड़ा रहा। वहीं एक टेलीफोन भी रखा हुआ था। उसने एक हाथ मार के उसका कनेक्शन तोड़ दिया। सिराज की माँ ने अब समझ लिया था कि सूरत-ए-हाल संगीन है, चुनाचे वो अपनी होने वाली बहू को समेट कर बैठ गई थी और खामोश थी। इस बात की क्या जमानत है? कोई जमानत नहीं। मैंने सिराज की बात काट दी। तुम जमानत तलब करने की पोजीशन में नहीं हो। जाओ जमशेद। सिराज ने कुछ देर सोच कर कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। मैंने कहा, अगर रकम दिलावर की बीवी के पास होगी तो देर लगनी भी नहीं चाहिए। अगर तुमने बेवकूफ़ी की और अपने साथ पुलिस या फौज की पूरी रेजिमेंट ले आए तब भी तुम आसानी से हमें गिरफ्तार नहीं करा सकोगे। हम मर जाएंगे और मरने से पहले सबको मार जाएंगे। मरने वालों में ज़ेबुन्निसा भी शामिल होगी। तुम में से कौन मेरे साथ जाएगा? जमशेद ने कहा, कोई भी नहीं। मैंने कहा, लेकिन वापसी में तुमको एक काम और भी करना होगा। तुम दिलावर की बीवी को या उसकी बहन को साथ लाओगे। ये इस खत में नहीं लिखा है। जमशेद ने कहा, ये हम कह रहे हैं, हमें जामन भी तो चाहिए। मैंने कहा, अगर दिलावर को लाना है तो खुद उसकी बीवी जाके ला सकती है। वो खुद हमारे साथ नहीं होगी तो हम गैर महफूज रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा, मगर वो राजी ना हुई तो तुम उसे राजी कर सकते हो। औरत को चक्कर देना तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? वो दिलावर की बीवी है। खसरू जमशेद ने कहा, तुम जबरदस्ती भी तो कर सकते हो या धमकी देने से आगे कुछ करने का हौसला नहीं रखते। मैंने कहा, मैं नहीं मान सकता कि तुम इतने नाअहल हो, क्योंकि जिनके तुम साथी हो वो तो इस मुल्क के कानून को, हुकूमत को और आवाम को चक्कर दे रहे हैं और उनके दुश्मनों से आज़ादी और हुब्बुल वतनी का सौदा कर रहे हैं। मुल्क के अंदर कत्ल, खून रेजी और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, लेकिन मुअज़्ज़ज़ हो, मोतबर भी बने हुए हैं। तुम सब की आंखों में धूल झोंकने वालों के साथी हो, इन चोरों के साथ हो जो कोतवाल बने फिरते हैं। और अब तो खैर से अपने चौधरी दिलावर साहब आवाम के महबूब रहनुमा बनने का फैसला भी कर चुके हैं, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी खैर ख्वाही और खिदमत खल्क के जज्बात का इजहार भी फरमा चुके हैं। और तुम ये जाहिर कर रहे हो कि बहुत मासूम हो। जाओ खसरू जमशेद उर्फ मुर्शद रज़ा खान, वक्त ज़ाया मत करो। जैसे भी हो 10 लाख की रकम एक सामान के हमरा ले आओ। हम सुबह होने तक इंतज़ार नहीं करेंगे। इस बात का ख्याल रखना, तुम्हारे पास 1 घंटा है। 5-10 मिनट की रियायत मिल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने देखा ज़ेबुन्निसा मेरी बात पर दम बखुद बैठी है। देर से आओगे तो यहाँ कोई भी नहीं मिलेगा। मोहसिन ने कहा, मुमकिन है चंद लाशें मिलें। मैंने कहा, ज़ेबुन्निसा का चेहरा लाश की तरह सफ़ेद पड़ गया। मगर वो हमारी लाशें नहीं होंगी। मोहसिन ने कहा, हमारे लहजे और एतमाद ने खसरू जमशेद के कदमों के नीचे से ज़मीन खींच ली। उसने कांपते हाथों से चाबी ली और बाहर निकल गया। सिराज उसके साथ जाने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने उसे दरवाजे ही में रोक लिया। मेरी इजाज़त और मेरे हुक्म के बगैर मुहाफिज इसे नहीं निकलने देंगे। वो बोला, तुम उनको अंदर रह के भी तो अहकामात दे सकते हो, या तुम ये बात भूल गए हो? मैंने कहा, वो इंतज़ाम दूसरे कमरे में है। सिराज बोला, मैं उस निज़ाम की कारकर्दगी का बाज़ाते खुद मुशाहिदा करना चाहता हूँ। मैंने कहा, चलो, तुम हद से बढ़ रहे हो। मेरे घर में मुझ पर हुक्म चला रहे हो। सिराज ने चिराग पा होकर कहा, मैं तुम्हारे घर में तुम पर बुलडोजर भी चला सकता हूँ, उल्लू के पट्टे। मैंने धाड़ कर कहा और सिराज के सर पर मुक्का मारा। वो झटका खा के आगे झुका और नीचे गिर गया।
اس کی ماں نے اور زیب النساء نے ایک ساتھ چیخ ماری، خدا کے لیے رحم کرو۔ سراج کی ماں چلائی، تم جو کچھ چاہے لے جاؤ، جو بھی اس گھر میں ہے۔ سراج کھڑا ہو گیا۔ اپنی ماں اور منگیتر کے سامنے اس کی سخت تذلیل ہوئی تھی۔ وہ پرانا ایس پی تھا جو کڑوے کریلے سے کم نہیں ہوتا۔ اب وہ ایس پی او کے گویا نیم پر چڑھ گیا تھا، مگر یہاں وہ صرف 2 افراد کے سامنے اپنی ساری کڑواہٹ کو خود ہی پینے پر مجبور تھا۔ آپ دور رہیں ماں جی، میں نے سخت لہجے میں کہا، ہم ڈاکو نہیں ہیں۔ ڈاکو نہیں ہو تو پھر کون ہو، نام مراد ہو؟ سراج کی ماں نے رو کر کہا، ہم ملی بابا ہیں اور ہمارا واسطہ 40 چوروں سے ہے۔ تمہارا یہ ایس پی بیٹا ایک چور ہے، دوسرا چور اس کا سالہ ہے۔ میں نے کہا، آپ کو شرم آنا چاہیے ہمارے بھائی کو چور کہتے ہوئے۔ کیا خاندانی شرفا کی یہی عزت رہ گئی ہے؟ زیب النساء نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ تم ایک بے وقوف اور کم عقل لڑکی ہو جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ شرافت کسے کہتے ہیں۔ تمہاری آنکھیں بند ہیں، جیسے اندھا اپنی کالی دنیا میں رہتا ہے ایسے ہی تم اپنی تصویروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو۔ تصویریں گونگی بہری ہوتی ہیں، سب کچھ دیکھتی ہیں، تب بھی خاموش رہتی ہیں اور اتنی مجبور ہوتی ہیں کہ کوئی بھی انہیں بنا یا بگاڑ سکتا ہے، ان کے خد و خال مسخ تک کر سکتا ہے اور انہیں تباہ کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تم بھی ایک تصویر ہو، خوبصورت مگر صرف ایک نقش خیال جو کینوس کے رنگ میں قید ہو جائے۔ تم کو جیتے جاگتے انسانوں کی دنیا دیکھنے کی فرصت نہیں ملی یا اجازت نہیں ملی، مگر اب وقت آ گیا زیب النساء کہ تم دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور سمجھو۔ ابھی تمہیں کیا معلوم کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، کون شریف ہے اور کون ڈاکو؟ تم یہاں تقریر کرتے رہو گے؟ سراج نے کہا۔ باہر انہوں نے گاڑی کو روک رکھا ہوگا۔ محسن باقی تقریر کرے گا لیڈیز، میں نے کہا۔ فضا تو بلاغت میری زیادہ ہے مگر حقائق سے وہ بھی آپ کو آگاہ کر سکتا ہے۔ جی تو میرا مطلب ہے دوست کیا فرما رہے تھے؟ محسن نے فوراً بات یوں شروع کی جیسے کرکٹ میں ایک کمنٹری کرنے والے سے دوسرا مائک لیتا ہے۔ بات تھی علی بابا اور 40 چوروں کی۔ میں اور سراج کمرے سے نکل گئے۔ سراج آگے تھا، اس نے ایک کمرے کا دروازہ بڑی چالاکی سے کھولا۔ بظاہر وہ اس بند دروازے کے سامنے سے سیدھا گزرنے والا تھا، پھر اچانک اس نے دروازے کو ٹکر ماری اور ایک دم اندر جا کے دروازہ بند کرنا چاہا۔ میں نے دروازے کو کندھے سے روک کر دھکیلا لیکن خود ایک دہلیز اور پٹ کے درمیان پھنس گیا۔ سراج نے کوشش کو ناکام ہوتا دیکھ کر ایک وحشیانہ قوت کے ساتھ دروازے کو دبایا جیسے وہ مجھے بیچ ہی میں سینڈوچ کر دے گا، مگر میں نے ریوالور والا ہاتھ اندر ڈال کے اس کی کلائی پر وار کیا۔ میرا ایک پیر دروازے میں بری طرح دبا ہوا تھا۔ ریوالور کا یوں استعمال کرنا ایک غلطی بن گیا۔ سراج کے ہاتھ پر چوٹ ضرور آئی تھی مگر اس نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دروازے کو چھوڑ کے میرے ریوالور والے ہاتھ کو قابو میں کر لیا۔ اس نے اب میری کلائی کو دروازے کے کونے پر مارا۔ ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں دروازے سے ایک دم اندر گیا۔ میرے جسم کا سارا بوجھ دروازے پر تھا۔ سراج کے اٹھتے ہی دروازہ پیچھے ہوا تو میں خود کو نہ سنبھال سکا۔ تامی سی غلطی نے میری جان بچائی۔ کمرے میں ایک اسپیکر چلانے لگا، ہیلو ہیلو سر۔ سراج نے ریوالور ہاتھ میں لیتے ہی گولی چلائی تھی لیکن میں جھک کر منہ کے بل فرش کی سمت جا رہا تھا، چنانچہ گولی مجھے نہیں لگی اور شاید میرے سر سے اوپر نکل گئی۔ پھر میں نے خود کو سنبھال لیا اور ابھی سراج کی طرف پلٹا ہی تھا کہ میں نے ایک اجنبی کی آواز اور پھر دوسرا فائر ہونے کی آواز سنی۔ یہ پہلے والے فائر سے مختلف آواز تھی۔ یہ کیا ہے سر؟ اسپیکر نے کہا۔ ہیلو، بس جی اب سیدھے کھڑے ہو جائیں آپ، کسی نے کہا، اور میں نے دیکھا تو مجھے پولیس کی وردی میں ایک ASI نظر آیا جو اپنے ریوالور کا رخ میری جانب کیے سکون سے کھڑا پان چبا رہا تھا۔ خود سراج نے اپنے اشتعال کے جذبات پر قابو پا لیا تھا اور پیچھے ہٹ گیا تھا، ورنہ وہ چاہتا تو اتنی دیر میں دوسری گولی میرے سر میں اتار سکتا تھا۔ اسپیکر اب بھی پکار رہا تھا، ہیلو ہیلو، کیوں بے، یہ کیا دنگا کر رہا تھا؟ ASI نے میری جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ میں نے ہاتھ اوپر اٹھا لی اور احمقوں کی طرح مسکرانے لگا۔ بس ایسے ہی جی، اتنی ہمت تیری سالے، مسکرا رہا ہے؟ ASI بولا۔ ابھی ہم نے خود 30 مردے گڑے ہیں مسکراتے ہوئے، ان کے ڈانچے بھی مسکرا رہے ہوں گے۔ واہ واہ، پھر تو آپ 30 مار خاں ہیں، میں نے کہا۔ سراج نے بالکل آخری وقت میں ASI کو خبردار کرنا چاہا کہ وہ میرے قریب نہ جائے مگر اسے پھر بھی دیر ہو گئی۔ 1 سیکنڈ میں 30 مار خاں فضا میں کبوتر کی طرح اٹھے، گھومے اور فرش پر نظر آئے۔ سراج نے فائر کیا۔ گولی اس راستے سے گزری جس پر اڑتے ہوئے 30 مار خاں نیچے آ رہے تھے۔ ان کی ایک ٹانگ کی گولی سے ملاقات ہوئی۔ 30 مار خاں ہوا میں اچھلے، چلائے، پھر گرے تو دوسری بار چلائے۔ غالباً اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ محسن اپنی مشین گن کے ساتھ اندر آ گیا۔ بند کرو یہ آتش بازی، اس نے ایک نظر میں صورتحال کا جائزہ لے کر کہا۔ سراج، میں 3 تک گنوں گا لیکن گنتی شروع کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ سراج نے خود ہی ریوالور نیچے گرا دیا۔
میں یہ ریوالور اٹھانے کے لیے جھکا اور اچانک میں نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھایا اور ASI 30 مار خاں پر دے مارا۔ وہ بری طرح بلبلایا، پھر باہر سے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ سراج کے چہرے پر مردنی کی جگہ بشاشت نے لے لی تھی۔ محسن ایک دم بائیں جانب دوڑ کر اس پردے کے پیچھے روپوش ہو گیا جو غالباً باتھ روم کے دروازے پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے فوراً سراج کے پیچھے پوزیشن سنبھال لی۔ یہ تمہارے رکھوالے کتے ہیں، میں نے ریوالور کی نال کو سراج کی کمر سے چھو کر کہا۔ انہیں واپس کر دو، اچھی طرح سمجھا کے۔ DSP دروازے میں نمودار ہوا تو ہانپ رہا تھا۔ خیریت تو ہے سر؟ تم سے کس نے کہا کہ خیریت نہیں ہے؟ سراج نے کہا۔ میں اس کے پیچھے لا تعلقی سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی، DSP نے مجھ پر نظر جما کے کہا، اور کوئی ریسیور پر جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ پھر بھی تم کو ڈیوٹی چھوڑ کے اندر آنا نہیں چاہیے تھا، سراج نے کہا۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ڈیوٹی ہے آپ کی حفاظت کرنا، اور میں کوئی غیر معمولی بات دیکھوں یا سنوں تو یہ میرا فرض ہے کہ میں معلوم کروں، DSP نے کہا۔ وہ کوئی احمق نہیں تھا کہ صورتحال کا صورتوں سے اندازہ نہ کر سکتا۔ اس عہدے تک پہنچنے میں اس نے 15-20 سال تک پولیس میں پاپڑ بیلے تھے۔ اس نے تاڑ دیا تھا کہ انہونی ہو چکی ہے اور اس کا افسر اعلیٰ ٹریپ ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے مجبوری میں کہہ رہا ہے، لیکن وہ اپنے شک کا اظہار کرتا تو خود بھی پھنس جاتا۔ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ DSP نے سب انسپیکٹر 30 مار خاں کو ڈانٹا۔ سیٹ پر تمہارا باپ بیٹھے گا؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور پھر خاموشی سے اس میز پر جا بیٹھا جس پر ایک ٹی وی اور ایک ٹرانسمیٹر قسم کی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بہت سے ڈائل تھے اور سوئچ تھے، اور اس کی ایک سرخ روشنی ظاہر کرتی تھی کہ یہ مواصلاتی رابطہ کام کر رہا ہے۔ اس ٹرانسمیٹر سے نکلنے والے مختلف تاروں میں سے ایک ٹیلی فون کے ساتھ ملا ہوا تھا، دوسرا ایک ٹیپ ریکارڈر سے، اور تیسرا باہر جا رہا تھا جو شاید ایریل تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں جو کچھ کہا اور سنا جاتا تھا ٹیلی فون پر یا براہ راست وہ سب ریکارڈ ہوتا تھا اور شاید نشر ہونے کے بعد کسی دوسری جگہ بھی پہنچتا تھا۔ ٹیلی ویژن پر مجھے کوٹھی کا صدر دروازہ نظر آ رہا تھا اور نواب خسرو جمشید کی گاڑی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ سراج نے اسے آف کر دیا۔ سر وہ آپ کے دوست DSP نے ٹی وی کی جانب اشارہ کیا، ان کو جانے دے۔ ہاں جانے تو انہیں، سراج نے کہا، اور کچھ دیر بعد وہ آئیں گے تو انہیں روکنا نہیں ہے، ممکن ہے ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہو۔ اور کون سر؟ خواتین ہو سکتی ہیں، سراج نے کہا۔ تم وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں، نہ اس سے زیادہ نہ کم۔ اپنی عقل سے کام لے کر کچھ بھی مت کرنا۔ یس سر، DSP نے سمجھتے ہوئے کہا۔ تم میرے ماتحت ہو، میں حکم عدولی بالکل برداشت نہیں کرتا۔ اگر تم نے مجھ سے پوچھے بغیر کچھ کیا تو میں تم کو معطل کرا دوں گا، سراج بولا۔ میں کچھ نہیں کروں گا سر، DSP بولا۔ کچھ نہیں کا مطلب سمجھتے ہو؟ کسی سے فون پر یا وائرلیس پر بات نہیں کرنا ہے، میں خود بات کر لوں گا۔ اگر کہیں سے پیغام آئے تو مجھے بتاؤ، کوئی کچھ بھی پوچھے تم جواب دینے سے پہلے مجھ سے پوچھو، رائٹ؟ رائٹ سر۔ DSP اندر آ کے پچھتا رہا تھا۔ اگر تمہاری وجہ سے نقصان ہوا تو یہ سمجھ لو کہ نقصان بہت سنگین ہو سکتا ہے اور ناقابل تلافی بھی، سراج بولا۔ تو تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ سیدھی صاف بات سنو۔ محسن اچانک پردے کے پیچھے سے نکل آیا۔ تمہارے SSP اور اس گھر کے تمام افراد کی زندگی اور موت کا انحصار تمہارے رویے پر ہے، یہ ہماری قید میں ہے۔ باہر کی صورتحال کو ہوشیاری سے کنٹرول کرو تاکہ ان کی جان بچی رہے، ورنہ ان کے ساتھ ہم ہی نہیں شاید تم بھی مارے جاؤ۔ باہر ٹینک اور بختر بند گاڑیاں آ جائے تب بھی ان سب کی جان بچانے کوئی اندر نہیں آ سکتا، آئے گا تو صرف لاشیں پائے گا۔ 1-1.5 گھنٹے بعد ہم چلے جائیں گے۔ میں نے ریوالور نکال کر کہا، تم ہمیں خیریت کے ساتھ نکل جانے دو گے تو یہاں بھی سب خیریت ہی رہے گی، ورنہ یس آپ بالکل فکر نہ کریں، DSP نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ کیا میں جا سکتا ہوں؟ جاؤ، میں نے کہا۔ مواصلاتی رابطہ ٹوٹنا نہیں چاہیے ورنہ شکوک پیدا ہوں گے۔ سب کو بتاتے رہو کہ سب ٹھیک ہے، بعد میں تم اپنی مجبوری کی وضاحت کر سکتے ہو۔ SSP صاحب تمہیں بچائیں گے، اور اگر تم نے ان کو مزید مشکلات میں مبتلا نہ کیا تو تمہارے بارے میں اچھی رپورٹ بھی دیں گے۔ DSP واپس جانے لگا تو محسن نے کہا، DSP جو کچھ تم نے دیکھا یا سنا اور تم سے کہا گیا وہ صرف تمہارے لیے تھا، باہر جو تمہارے ماتحت ہیں انہیں کچھ بتانا ضروری نہیں ہے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، میں ایسی کوئی بات نہیں ہونے دوں گا، وہ بولا۔ تمہارا یہ ماتحت واقعی سمجھدار ہے یا ہمیں بے وقوف بنا کے نکل جانا چاہتا تھا؟ میں نے کہا۔ وہ باہر جا کے اپنی خود مختاری سے ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھائے گا؟ تم اگر مطمئن نہیں ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سراج بولا۔ اب آپ بھی جائیں، میں نے محسن سے کہا۔ آپ کا لیکچر ڈسٹرب ہوا، خواتین باقی لیکچر سننے کے لیے بے چینی سے منتظر ہوں گی، انہیں سب سمجھا دینا۔ خاک سمجھا دوں، عجیب کوڑ مغز خواتین ہے، محسن بولا۔ جب آپ نے خواتین کہہ دیا تو کوڑ مغز کہنا ضروری تو نہیں ہے، میں نے کہا۔ مناسب وقت پر یہ بات خواتین تک پہنچا دی جائے گی، ان خواتین تک جو آپ کی رائے بدل سکتی ہیں، محسن بولا۔
میرے لیکچر سے مستفید ہونے والی تو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دراصل ایک ماں ہے تو ایک منگیتر، ایک بہن ہے تو ایک بیوہ، ایک ساس ہے اور ایک بہو، ایک سیدھی سادی عورت ہے تو ایک مصور۔ اوف، میں 2 کو چھوڑ آیا تھا، یہ 10 کیسے جمع کر لی تو نے؟ میں نے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ بہت ہی ننسا پھر واپس چلا گیا۔ ہاں بھائی، میں نے ایسائی کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ قسم اللہ کی بڑا دکھ رہا ہے، وہ کرا کے بولا۔ 30 مسکراتے ہوئے مردے گاڑے ہیں، میرا خیال ہے اس وقت بھی وہ مسکرا رہے ہوں گے تمہاری حالت پر۔ میں نے کہا وہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ وہ پان چباتے ہوئے بولا، ہمت سے کام لو، خود تم کو 31واں مسکراتا ہوا مردہ بننا ہے، منکر نکیر کے سامنے بھی مسکراتے رہنا، سورہ اسرافیل سن کے مسکراتے ہوئے اٹھنا۔ میں نے کہا اور یہ جو تم شیطانی جھاڑ جنکاڑ لیے بیٹھے ہو، اس میں بھی کسی سے بات کرو تو مسکراتے ہوئے بات کرنا۔ کیسے بھلا؟ ذرا مسکرا کے دکھاؤ۔ ہیں جی، وہ بکھلا گیا۔ میں نے اس کے ایک ہاتھ مارا، وہ کرسی سمیت لڑک گیا اور بڑی مشکل سے اٹھا۔ مسکراؤ، میں نے دھاڑ کر کہا۔ اس نے زبردستی بدتیسی کی نمائش کی۔ ہم اب یہیں بیٹھ جاتے ہیں، میں نے کہا۔ وہ کھانے کا کمرہ تھا اور کھانے کی میز پر ہی ریڈیو، ٹیلی فون، وائرلیس اور کلوز سرکٹ ٹی وی کا تمام اسباب پھیلا ہوا تھا۔ 2 کرسیاں لے کر ہم ایک طرف بیٹھ گئے۔ سراج ہی نے نہیں، اس کے ہر ماتحت نے اب تسلیم کر لیا تھا کہ دشمن ان کے کلے میں داخل ہو کے انہیں یرغمال بنا چکا ہے اور اس کی طاقت کا مقابلہ کرنا جان گنوانے کے مترادف ہے۔ سراج یہ بھی سمجھتا تھا کہ اسلحہ نہ ہونے سے اسے فرق پڑتا ہے، مجھے نہیں۔ وہ ایک بزدل اور کم ہمت آدمی تھا۔ ہر لالچی اور خود غرض آدمی کے لیے جرات اور بہادری، غیرت و ہمیت اور اعلیٰ انسانی صفات کی پاسداری اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی اپنی زندگی، کیونکہ زندگی اس کے لیے خواص زر اور بے لگام خواہشوں کا سرچشمہ رہتی ہے اور وہ کسی مقصد کے لیے جان دے کر گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرتا۔ وہ آتش نمرود میں کبھی نہیں کودتا۔